جو کہ اکلوتی ہو اس کو دریا میں کیا کیا جاتی ہے، اس کی قربانی دی جاتی تھی. اب وہ لوگوں کا ماننا تھا اس قربانی دینے کی وجہ سے ہی کیا ہے، نیل کا پانی دریا میں ہمیشہ بہتے رہتا ہے اور وہ سوکھتا نہیں ہے. اور جہاں ہم یہ اعمال روک دیں گے، یہ عمل کو روک دیں گے، تو کیا ہو جائے گا، وہ واپس سے سوکھ جائے گا. تو جو عمر بن الیاس ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ کام اسلام میں تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے تمام عمل، جو بھی ایسے غلط عمل ہوتے تھے نا، اس کو بالکل ہی برخاست ختم کر چکا ہوتا ہے، کر چکا تھا. اوکے، جتنی بھی چیز جس میں قتل کیے جاتے تھے یا پھر کسی کو تکلیف دی جاتی تھی، وہ تمام چیزیں ختم کر دی جا چکی تھی. چنانچہ یہ جو مصر والے بونا یہ جو کرتے تھے نا، اس کو وہ لوگ بونا کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، شارٹ میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک خط لکھا. جب انہوں نے خط لکھا تو یہ دیکھا، تو انہوں نے اس کے بارے میں ام المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا. اور خط لکھنے کے بعد کیا کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کو ایک خط لکھا. ٹھیک ہے، اور بولا کہ یہ خط کو دریائے نیل میں کیا کر دینا، بہا دینا. اس خط میں کیا لکھا تھا وہ آپ لوگ سنیے. اس پہ یہ نام آئے گی، اسی لیے یہ اسٹوری کو سنانے کا سب سے مین موٹیو یہ ہے کہ اس پہ یہ نام آئی ہے، اور یہ نام کی امپورٹنس اس اسٹوری میں، اس واقعہ میں ہمیں بہت اچھے سے پتہ چل رہی ہے، جو کہ ہمارے اسلام میں گزر چکی ہے. اسی لیے اس اسٹوری کو یہاں پہ مینشن کی گئی ہے. تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ عربک کو میں نہیں پڑھ رہی ہوں. اللہ کے بندے، امیر المؤمنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، اگر تم اپنے اختیار سے چلتے ہو تو مت چلو، اور اگر تمہیں اللہ الواحد القہار، یعنی کہ اللہ واحد القہار، یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، اللہ واحد یعنی اکیلا، یکتا، ایک، قہار غالب حکمت والا، جو تمام چیزوں پر غالب ہے، چلاتے ہیں تو ہم سے سوال کرتے ہو تو وہ تجھے چلا دے. مطلب کہ اگر تو اپنے حکم سے چلتا ہے تو تو رک جا، تجھے جب کسی کی قربانی ملے گی تب تو چلنا. لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے جو کہ واحد القہار ہے، تو پھر سے چلنا شروع کر دے، پھر اللہ تعالیٰ تجھے چلا دے. یہ انہوں نے یہ خط پہ لکھا تھا. تو پھر کیا ہو گیا، پھر اس کے بعد الحمدللہ دریائے نیل کا پانی ہمیشہ کے لیے اپنے اختیار میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ بھی پہلے بھی چلتا تھا، لیکن وہ کیا تھی، وہ اصل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بھی دریائے نیل اللہ کے حکم سے چلتی تھی، لیکن وہ وہاں کے لوگوں کے لیے کیا تھی، آزمائش تھی. وہاں کے لیے آزمائش تھی کہ وہ لوگ اس چیز کا اختیار رکھتے ہیں کہ نہیں، یہ دریائے نیل اپنے آپ سے بڑھتی ہے یا پھر یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. یہ دریائے نیل کو رکیے ایک منٹ. یہ دریائے نیل کو ہم قربانی دیتے ہیں کسی کی، تب یہ خوش ہو کر کیا کرتا ہے، پانی بہاتا ہے. ان لوگوں کا یہ صحیح قول ہے یا پھر یہ ماننا کہ نہیں، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، ہم اللہ سے فریاد کریں گے، نہ کہ ہم دریائے نیل کے لیے کچھ قربانی کرتے رہیں گے. یہ ایک ان لوگوں کے لیے کیا تھا، ان لوگوں کے لیے آزمائش تھی. تو اسی لیے یہ اسٹوری یہاں پہ مینشن کی گئی ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں. الوہاب، جو بنا مانگے القہار ہر چیز پر پورا غلبہ رکھنے والا، یعنی اللہ ہر مخلوق پر اپنی قدرت، میوٹ کر دیجیے گا سسٹم، اپنی کیا کہتے ہیں، ہر مخلوق پر اپنی قدرت سے غالب ہے. کوئی بھی اس کے فیصلے سے بچ نہیں سکتا ہے. وہ ذات جو سب پر حکم چلاتا ہے، جس سے کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اور قرآن میں اس نام کا 6 بار ذکر آیا ہے، جس میں ایک بار ہم دیکھیں گے سورہ زمر میں آیا ہے کہ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ،
یہ نام واحد کے ساتھ زیادہ آتا ہے. اوکے. اور وہی ہے ایک لا شریک، مطلب کہ اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اور قہار یعنی کہ پوری قدرت والا ہے. یہاں پہ اللہ کی ایک عظیم قدرت کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے. وہ کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں، ان تمام اسماء حسنہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بارے میں وضاحت کی جاتی ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، یہ تمام چیزیں بیان کر رہی ہوتی ہیں. اوکے. لیکن یہ جو ایک نام ہے نا، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم، ایک یونیک، اللہ کی بہت زیادہ تمام ناموں میں سب سے زیادہ یونیک بن جاتی ہے. اوکے. یہ نام ہونے کا اپنا ایک امپورٹینس بھی ہے. اوکے. آپ لوگ بتا سکتے ہیں کیا امپورٹینس ہے، کیا اہمیت ہے؟ ویسے تو تمام نام اپنے آپ میں اہمیت ہے، اس کی کچھ نہ کچھ ہمارے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو نام ہے، وہ جو صفت ہے ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے. لیکن یہ الوہاب ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، بتائیے آپ لوگ. الوہاب کے معنی بہت دینے والا. سوری، القہار. الوہاب میں کھول کے بیٹھ گئی ہوں. القہار کے بارے میں ہم کر رہے ہیں. الواحد القہار. اسی میں توحید کا ذکر کیا گیا ہے. واحد القہار میں اکیلے ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اکیلا ہے، سب کو پالنے والا ہے، اور دنیا کے اوپر وہ طاقت رکھتا ہے. واحد. جی بالکل، بالکل، ماشاء اللہ. اور کسی کو کچھ کہنا ہے؟ کوئی نہیں کچھ کہنا چاہتی ہے؟ میں نے کیا پوچھا کہ یہ اس نام کی امپورٹنس کیا ہے ہماری زندگی میں. میوٹ کر لیجئے گا سلمہ جی پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ایک کیا بتائیں اکیلا گے؟ اللہ ہی ہے جو پوری کائنات پر حکومت کیے ہوئے ہیں، چونکہ وہ بادشاہ ہے، اور ہر ایک انسان، ہر ایک مخلوق صرف اور صرف اللہ پہ ہی ڈپینڈ ہے. اسی لیے یہ نام بہت امپورٹنس رکھتے ہیں ہمارے لیے. جی بالکل. اب ہم اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس یہ جو نام ہے، یہ جو صفت ہے بندہ کا، وہ حصہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے نفس کے ہاتھوں، جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے، تو یہ نام جب یاد کرتا ہے نا دل میں، تو انسان کے اندر تھوڑا سا اللہ کے لیے خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ القہار ہے، ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے. جب نفس پر قابو پا لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور تمام چیزیں قابو سے باہر ہو جاتی ہے، اور جب انسان اللہ کی اس نام کو یاد کر لے، تو انسان کے اندر تھوڑا سا خوف، تھوڑا سا یہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر طاری ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو نفس کے حوالے ہونے سے کیا کر پاتا ہے، روک پاتا ہے، اپنے آپ میں نفس کو حاوی ہونے سے روک پاتا ہے. اور اپنے کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ موت نہیں دیتا ہے. موت دینا چاہتا ہے تو وہ اسے دے بھی سکتا ہے. یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو موت دینا چاہتا ہے، تو کوئی انسان ہے، کوئی بھی موت سے بچ سکتا ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں بچ سکتا. میوٹ کر لیجیے گا سسٹر. اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو موت دینا چاہتا ہے، تو وہ اسے ٹال نہیں سکتا، کسی سے مدد نہیں لے سکتا کہ مجھے موت سے بچا لے. سعدیہ جی آپ پلیز میوٹ کر لیجیے گا. کوئی بادشاہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن کسی کام میں بھی وہ اس ذات پر غالب نہیں پا سکتا. اوکے. کہ کوئی کتنا بھی چاہ لے کہ میری موت ابھی نہیں آئے، وہ کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس پر غالب پا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اوکے. اور باقی تمام غلبے ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے. لہٰذا کسی کو بھی دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے مخلوق پر غلبہ، ظلم، زیادتی
نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ کیا ہوگا، روز آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہت برا بدلہ دیں گے۔ جو بھی یہاں پہ سوچتے ہیں کہ ابھی میرے پاس بہت زیادہ پاور ہے، بہت زیادہ کچھ بھی چیز کی اتھارٹی ہے، تو میں اس کا غلط فائدہ اٹھاؤں، تو وہ لوگ پھر اس نام کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ القہار ہے، مطلب کہ وہ بھلے ہی سوچ رہے کہ ابھی ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ غالب کون ہے؟ اس سے بھی زیادہ غالب اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زیادتی، ان کے ظلم کا ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اسی لیے انسان کے اندر جب بہت زیادہ فخر آ جاتی ہے نا کہ میرے اندر پاور ہے، تو یہ نام کو جب وہ یاد کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی غالباً کو یاد کرتا ہے کہ اللہ غالب ہے اور میں نہیں ہوں، پھر انسان اس چیز سے بچا لیتا ہے خود کو، اور اپنے نفس سے بھی بچنے میں انسان کامیاب رہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یاد رکھتا ہے۔ تو ہر مسلمان اپنے دل میں صرف اور صرف کس کا خوف رکھے؟ القہار کا خوف رکھے، اور اس کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہ رکھے، کیونکہ جب انسان سوچتا ہے کہ صرف اور صرف غالب پانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو باقی دنیا کی کسی پاور سے، کسی اتھارٹی سے کیوں ڈرنا، یہ ایک چیز آ جاتی ہے۔ اوکے، پھر ہم اپنے اسلام کو کہیں پہ بھی فالو کریں تو ہمیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں پہ حجاب لگا کے جا رہے ہیں، ہم کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں پہ آفیسرس لوگ یا پھر کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو وہ لوگ کیا بولیں گے، وہ لوگ اس کا آبجیکشن کریں گے یا پھر وہ لوگ ہمیں جج کریں گے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا، ہمیں سوچنا ہے کہ جو غالب القہار ہے، انہوں نے ہمیں، مطلب اس نے ہمیں حکم دی ہے، تو ہم اس حکم کی پیروی کریں گے، نہ کہ جو اللہ کے انڈر میں آتے ہیں، یعنی کہ تمام مخلوقات جو اپنے موت و حیات کا بھی وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کنٹرول نہیں رکھتے، جو بھلے ہی یہ سوچتے ہیں، تصور رکھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پاورفل ہوں، لیکن ان کے پاس اپنی موت کا بھی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس موت آئے گی تو وہ بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو، جب تک غالب جو اللہ تعالیٰ نہ چاہے بچانا۔ تو یہ چیز ہم دیکھیں گے، تو ہمیں کسی کا بھی خوف اپنے دل میں طاری ہونے سے بچانا ہے، کسی کا خوف نہ آ پائے ہمارے دل میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں دنیا کی خوف کو ختم کر دے اور صرف اپنا القہار والا خوف جما دے، تاکہ ہم اپنے آپ کو نفس کے حوالے جانے سے بچا سکیں، دنیا کے خوف سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور دنیا میں جتنے بھی اگر کسی کا بھی پاور آئے ہمارے پاس، تو ہمارے اندر کبھی بھی کسی چیز کا فخر نہ آئے، یا پھر ہم اپنے آپ کو غالب نہ سمجھنے لگے، نعوذ باللہ۔ تو یہ نام ہم یاد رکھیں گے تو ان تمام چیزوں سے بچنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ تو اس کا ذکر ہم نے دیکھ لیا، سورہ زمر کی آیت نمبر 4 میں آیا ہے کہ وہی ایک ہے، آپ لوگ یاد کر لیجئے، بہت چھوٹی سی ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یعنی کہ وہی ہے، اور وہی ہے ایک لا شریک، اور القہار پوری قدرت والا ہے۔ الحمدللہ۔ اب یہ سورۃ الزمر میں ہے، سورۃ الزمر کون سی سورت میں ہے یہ آیت؟ الزمر، سورہ الزمر، آیت نمبر 4۔ اوکے، اوکے، میں بھیج دوں گی گروپ میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہاں، غالب ہے اور قدرت والا ہے، واحد القہار۔ پھر اس پہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، اس کو اور زیادہ اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ آگے، ہر طاقت کے اوپر اللہ کا غلبہ ہے، دنیا کا ظالم، سلطان، حکمران سب ایک دن القہار کے سامنے جھکیں گے۔ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ پاور ہے، بہت اتھارٹی ہے، تو وہ بھی ایک دن اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ اوکے، شیطان، نفس، ہوس، تکبر سب اسی کے قبضے میں ہے۔ جب مشکلیں گھیر لیتی ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ القہار ہے، یعنی کہ ہماری مشکلیں غالب نہیں آ سکتی ہم پر، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری مشکلوں پر غالب آ کے اس چیز سے ہمیں نکال سکتا ہے۔ اس کا کن کہنا سب کچھ بدل سکتا ہے، کن یعنی کہ ہو جا۔ القہار سے محبت بھی ہے، اور خوف، القہار نام سے ہمیں ایک جو خوف والی صفت اس میں زیادہ ہمیں ملتی ہے۔
اوکے. اور محبت بھی آتی ہے کہ ہم پر مصیبت جو آئے گی وہ مصیبت غالب نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مصیبت پر غالب آ جائے گا اور ہمیں تمام مصیبتوں مشکلات سے بچا لیں گے. ہمارے خود کے نفس کی خواہشات جو ہمیں کیا کرتی ہے، ناکام کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیں گے انشاءاللہ. ہماری عمل میں لانے والی بات کیا کیا ہے، تو ریفلیکشن ہم دیکھتے ہیں. اوکے، ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہے، کیا میرا نفس مجھ پر غالب ہے یا پھر اللہ کے حکم مجھ پر غالب ہے. ہمیں یہ سب چیزوں پہ غور و فکر کرنی ہے، خود سے سوچنا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے کون کیا کرتا ہے. ہمیں پہلے خود کے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنی اخلاص مند ہے، یا پھر ہم اپنے دین کو لے کر کتنے اخلاص مند ہے. باقی ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا نا. تو ہم کیا دیکھیں گے، سب سے پہلے ہمیں خود سے پوچھنا ہے کہ کیا میرا جو نفس ہے وہ مجھ پر غالب ہے یا پھر اللہ کے حکم مجھ پر غالب آتے ہیں. کیا میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتی ہوں یا پھر میں بہانے بناتی ہوں. میں القہار کے حکم کے سامنے حکم کو بجا لاتی ہوں، یا پھر میں اپنے نفس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتی ہوں اور اپنے نفس کے سامنے ذلیل ہو جاتی ہوں. کیا میرے اندر اللہ کی عظمت اور جلال کا اثر ہے؟ مجھے یہ پوچھنا ہے، کیونکہ اگر اللہ کی عظمت و جلال کا ہمارے دل میں اثر ہوگا تو ہم اللہ کے خوف کی وجہ سے بہت سی بڑے بڑے گناہوں سے، بہت سے کبیرہ یا پھر صغیرہ گناہ سے بھی خود کو بچا سکتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی جو ہے وہ عظمت آنی چاہیے کہ ہاں اللہ رب الجلال، جو اللہ کی عظمت ہے وہ غالب ہے. ہمارا نفس زیادہ بڑا نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے وہ زیادہ بڑا ہے، وہ زیادہ بڑی ہے. یہ ہمارے دل میں آنی چاہیے. اوکے، پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ جو ایک ایسی چیز ہے نا، اس کے بارے میں ہر نام میں ہم دیکھیں گے نفس آتی ہے، کیونکہ انسان کہیں پہ جا کر اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے نا، اور انسان کہیں پہ جا کر ناکام یا پھر برباد ہو جاتا ہے نا، وہ ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. وہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ ہمارے نفس کی خواہشات ہے جو ہمیں ناکام کر دیتی ہے، یا پھر جو ہمیں ذلیل و خوار کر کے ہمیں بہت زیادہ نیچے سے نیچے کٹگھرے میں گرا دیتی ہے. تو اسی لیے ہر بار اس کا ذکر آئے گا، اور ہمیں اپنے آپ کو خود کے اندر جھانک کر خود کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے. اوکے، پھر ایک حدیث میں آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ، اس کا مفہوم یہ ہے نا، مفہوم میں بتاتی ہوں. قیامت کے دن اللہ زمین کو اپنے قبضے میں لے گا اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. پھر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں گئے دنیا کی سلطان. اور یہ تو ہو گیا، حدیث اتنا ہی تھا. تو یہ تو ہو گیا. پھر جب اللہ تعالیٰ وہاں پہ لوگوں کو پکاریں گے نا، تو وہاں پہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے اپنا سر تک اٹھا سکے، یا پھر اللہ کے سامنے اللہ کو جواب دے سکے. اتنی کسی کی ہمت نہیں ہوگی. لوگوں کے جسم کانپ اٹھیں گے اللہ کے سامنے، وہ تھر تھرا رہے ہوں گے، وہ سوچ رہے ہوں گے کاش کہ مجھے موت آ جائے. کیونکہ ہر انسان اپنے عمل سے خوب واقف ہوگا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہوں گے یا پھر اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں گے. تو جب انسان خود واقف ہوگا تو انسان خود دیکھ لے گا، اور انسان اس وقت کانپ رہے ہوں گے. تو یہ تھا القہار. 1 منٹ کا میں وقت دیتی ہوں. آپ یہ دیکھو نا، آپ بولے نا کہ القہار جو ہے وہ سودنگ بھی ہے اور ہمارے کو ڈرانے والا بھی ہے. تو ایک بات مجھے یاد ہے کہ ہم بولتے ہیں نا کہ سودنگ کب ہوگا ہمارے لیے، کہ جب ہم نیک عمل کریں گے، اللہ کی رضا والے کام کریں گے، سنت پہ اتباع کریں گے، تو ہمارے لیے سودنگ ہے یہ نام القہار. اور جب بھی ہم ایسے کام کریں گے جو اللہ کی ناراضگی والے، اور تو پھر بعد میں وہ ہمارے لیے ایک دم ڈراؤنی چیز ہے. القہار جو ورڈ ہے تو ہمارے لیے وہ ڈراؤنی ہے. ایسا بولے نا، کس کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور کوئی رنجیدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سب دیکھتے.
تو یہ جو بات ہے یہ میرے کو بہت یہ بات یاد آئی کہ ہم ہمارے دل میں سوچ لیں کہ ہم کس بات پہ خوش ہوتے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کو خوف اور رنج ہو رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. تو اس سے ہم کو معلوم پڑ جائے گا کہ ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ میں کیسا ہے. نہ ویسا ہی رشتہ اللہ ہمارے ساتھ رکھتے. بولے نا تم اللہ کے ساتھ محبت کرو تو اللہ بھی ایسے ہے کہ اللہ تم سے محبت کریں گے. نہ تم اللہ سے بے پرواہی استغفاف اور مطلب گناہ کرتے جاؤ تو مطلب تم پرواہ نہ کرو اللہ کی، تو اللہ بھی بے پرواہ ہے، اللہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا. اللہ معاف کرے، جی اس میں کچھ قرآن میں غلط یہ بھی کوتاہی آتا ہے ہوئی نا، ہو. جس نے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہو، یہ بھی ہوتا ہے وہاب، مطلب کہ بہت زیادہ دینے والا، ہر کچھ دینے والا، ہر کچھ عطا کرنے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، اور کسی بھی چیز سے محروم نہیں کرنے والا، اپنا مال بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی کہ اس چیز میں کمی نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے، سب کچھ عطا کرنے والے وہ کہتے ہیں. یہاں پہ جب وہاب آئے گا نا، جو کہ صرف اور صرف اللہ کی صفت کو زیب دیتی ہے اور کسی کی صفت میں یہ نہیں آ سکتا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ ہر ایک چیز کی عطا کے لیے ہے. اللہ کی یہ صفت جس کا مفہوم آیت میں آتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں پہ آیت نمبر مینشن نہیں کی ہوئی ہے، بٹ یہ سب چیک کی ہوئی ہے نا. تم پر جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. یہاں پہ نعمت کے بارے میں ذکر کی گئی ہے، یہاں پہ ڈائریکٹلی اللہ کا نام یہ نہیں آیا ہے وہاب، لیکن یہاں پہ کیا یہ اللہ کی صفت کو بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے کہ تم پر جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے، جو بھی نعمت. اور ایک اور اس کی جو آیت ہے جو اس کے جسٹ اپوزٹ ہے کہ ہم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود ہمارے بد اعمالوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اوکے، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں الوہاب، جو بنا مانگے بار بار اور بے پناہ عطا کرتا ہے. تو سوچئے جب ہم مانگیں گے تو اس کی شان کیا ہوگی. ہمارے پاس مانگنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، جب ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگیں گے، رو رو کر مانگیں گے جیسے کہ ایک بچہ مانگتا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا جو بنا مانگے ہی ہمیں تمام چیزیں عطا کی ہیں. دنیا کی سب سے بہترین نعمت ایک تو جو ہماری ایمان ہے، ہماری صحت ہے، اس کے بعد ہماری جو ماں باپ ہے، بنا مانگے اللہ نے دی ہے. ماں کی محبت، باپ کا پیار، یہ تمام چیزیں اللہ نے بنا مانگے دی ہے. سوچیے ہم لوگوں نے کبھی مانگا تھا کیا؟ جب نہیں مانگتے تب کتنا دیتا، مطلب جب مانگتے تب کتنا دیتا، جب بنا مانگے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے. تو ہمارے جسم میں تمام چیزیں ایک دم باسہولت، ایک دم صحیح سلامت، اتنا کچھ. اور پھر ہمیں رزق دن بھر 3 ٹائم تو بہت کم ہے، ہم تو 5-6 ٹائم کھاتے ہیں نا دن بھر میں، اتنا بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیتا ہے. ہمیں ہماری کوئی بھی اور بھی بیسک چیزیں ہیں، اور یہ سب تو پھر بھی ہماری اوپر کی چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز کہ اللہ ہمارے دل میں ایمان کو ہمیشہ ایک، اللہ تعالیٰ ایمان کو رکھنے والا بناتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ایمان ایک ڈر ہمارے دل میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کہیں ہمارے سے ایمان نہ چھین جائے، ہمارے خاتمہ کہیں بے ایمانی میں نہ ہو جائے، یا پھر ایسے یہ میں نہ ہو جائے نعوذ باللہ جہاں پہ ہم شرک میں مبتلا ہوں اور ہماری روح نکل جائے، پھر تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا. ایسا کبھی ہمارے ساتھ نہ ہو. ہماری سب کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہماری جو خاتمے، ہمیں ایمان پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان میں کرے. اوکے، ہمیں وہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. یا اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمانا اور ہمیں مشکلات میں مت ڈالنا، اور ہمارا خاتمہ بالآخر ایمان میں کرنا. اے راستوں کو کھولنے والے، اے کامیابی دینے والے، ہمیں ہمیشہ یہ دعا اللہ سے کرتے رہنی چاہیے، اور ہمیشہ کامیابی کے لیے اللہ سے طلب کرتی رہنی چاہیے. کیونکہ اگر ہمارا نیکی میں گزری لیکن ایٹ دا لاسٹ ان کی جو جسٹ موت کے قریب میں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، تو ان کی جتنی بھی پوری زندگی کی جو نیکی تھی نا
وہ کوئی کام نہیں آئی پھر، کیونکہ ان کا خاتمہ کیا میں ہوا؟ یہ میں ہوا، شرک میں ہوا۔ تو یہی نا، اسی لیے ہمیں ہمیشہ ہر وقت یہ دعا کرتی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان میں کرے۔ اور اچھا، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو رحمت، عزت، علم، ہدایت سب کچھ دیتا ہے، وہ بھی فری کی دیتے ہیں نا، ہم سے کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا بھی نہیں ہے، بنا کسی بدلے کے، صرف اپنی مرضی سے۔ اوکے، ابھی کچھ بھی فری میں ملے تو لوگ کتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، ہر کچھ مطلب کچھ بھی فری میں ملے گا، اگر ایک کے ساتھ ایک آفر بھی رہتا ہے تو بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی رحمتیں، اپنی عزتیں، اپنا علم اور ہدایت جو دیے ہیں، ہمیں بیٹھے بٹھائے ہمیں ایمان والے گھروں میں پیدا کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنائے ہے، اتنا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں بھول کیوں جاتے ہیں، ان کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے، اس چیز کے لیے ہم خوش کیوں نہیں رہتے ہیں؟ سب کچھ دیتا ہے بنا کسی بدلے کے، صرف اپنی مرضی سے، وہ جو بنا کسی وجہ کے بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، کچھ وجہ نہیں ہے کہ اس فلاں شخص کو میں یہ دوں گا تو میرا یہ بینیفٹ ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ہم تو پھر بھی اگر کسی کی کچھ ہیلپ کریں تو ہمارے دل میں تھوڑا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ میرا کچھ ہیلپ کریں گے، پھر بعد میں ہم لوگ یا پھر کوئی لوگ ہماری ہیلپ کرتے ہیں تو وہ اپنی کسی نہ کسی غرض سے کرتے ہوں گے، ان کی کوئی چاہت ہوتی ہوگی، ان کی کوئی میننگ ہوتی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ساری کچھ چیز وجود ہی نہیں رکھتی ہے۔ اوکے، اگر ہم ہی کسی کی ہیلپ کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس سے غرض ہوگا۔ وہ جو دوستوں اور دشمنوں سب پر مہربان ہے، یہاں پہ پھر سے اللہ کی مہربانی والی صفت آ جاتی ہے، الرحمن ہے اللہ تعالیٰ، سب کو عطا کرتا ہے، سب پر رحم کرتا ہے، الحمدللہ۔ سورہ سعد میں آتا ہے، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یعنی کہ کیا ان کے پاس تیری رب کی رحمت کا خزانہ ہے جو عزت والا ہے، اور جو عزت والا اور بہت زیادہ دینے والا ہے، وہاب، بہت زیادہ دینے والا ہے، بنا کسی غرض کے، عزیز الوہاب، یعنی کہ جو بہت زیادہ عزت والا ہے اور بہت زیادہ دینے والا ہے۔ تو سورہ سعد کی آیت نمبر 9 میں اللہ کے اس نام کا ذکر آیا ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں، اور میں ویسے بھی یہ نوٹ بھیج دوں گی انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ میں نے بہت ساری چیزیں رکھی تھی بتانے کے لیے، بٹ وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اچھا، اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ ہم پر بے شمار ہوتی ہیں، اللہ کی یہ جو قدرت ہے نا ہم پر بے شمار طاری ہے، بھلے ہی ہم ناشکرے بندوں کو نظر نہیں آتی ہوگی، لیکن اگر ہم ان پر غور کرنا شروع کریں نا، اگر ہم دن میں اللہ کی 10 نعمتوں کو بھی غور کر کے دیکھیں نا، تو ہمارے دل میں تھوڑی سی شکر گزاری آئے گی، ہم اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایٹ لیسٹ نوٹس کریں جو جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، پھر اس عطا پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا تھوڑا تھوڑا سیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، تو ہمیں ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں آپ سے اللہ بڑی تعالیٰ کا بھی، محبت ہاں کا ایک مالا اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتاتا ہے ہم پہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود۔ جی سسٹر بولیے، سلما۔ سب سے بڑی نعمت تو ہمارے سارے اعضاء ہیں، اور ایک آنکھ بھی وہ خراب ہو جائے تو دیکھ نہیں سکتے، ساری بالکل، دنیا اس بیکار جسم کو ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، ایک جی، اعضا بھی خراب ہو جاتی ہے تو۔ ایک ہاتھ سے ہم کام نہیں کر سکتے، نہ پیر سے چل نہیں سکتے، سب سے بڑا تو ہم اپنے بدن کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے سب چیزیں بس خوبصورتی ساتھ پیدا کی، اور ہم اس سے اچھے عمل کریں اور نیک کام کریں، اسی کو مانیں، اور ایک چیز بھی کم مطلب ہم بیکار ہو جائیں بالکل۔ ابھی بس سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، چاقی نہیں ہے، ان کی پارٹ نہیں ہے، بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس کی سیفٹی نہیں سے تو چھوٹے ہمیں وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اللہ نے ہم کتنی چیزیں عطا کی ہیں، بہت لوگوں کے تو پاس پیر، ہاتھ یا پھر آنکھیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور ابھی تو میں نے ریسنٹلی دیکھا تھا کہ ایک بہار میں جڑواں بہنیں ہیں جن کے سر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ اتنی تکلیف میں گزارتے ہیں نا اپنی زندگی، ان کے جسم میں ہر وقت درد ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ خوب آسانی کرے ان لوگوں کے ساتھ. مطلب ایسا ہے نا کہ اگر ہم اپنی نعمتوں کو دیکھیں نا تو ہمارے دل میں تھوڑی سی شکر گزاری آئے گی، اس لیے ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں ویسی تکلیف نہیں دی ہے. میوٹ کر لیجئے گا سلما جی. ہمارے جسم میں ہی اگر کہیں پہ بھی چھوٹا سا بھی کچھ ہوتا ہے نا، جیسے کہ دانت ہی میں کہیں پہ درد ہو جائے تو کتنا برا لگتا ہے نا، ہمیں کچھ کھانے کا من نہیں کرتا ہے، ہمارا پورا جسم لگتا ہے کہ کسی کام کا نہیں رہا. تو ہر ایک چیز کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ اس کو دیکھنا چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا نہیں ہے. اوکے، صرف اور صرف اپنے نعمتوں پر فوکس کرنا چاہیے ہمیشہ. کیونکہ آپ لوگ دیکھیں گے جب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، تو اس کے وجہ سے بہت زیادہ بے چینی بھی ہوتی ہے، ناسکونی بھی ہوتی ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے اور جلن، حسد، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اپنی عطا، آف کورس عطا تو ہمارے پاس بہت سی ہے نا، ایک دو اگر نہیں ہے وہ بھی ہمارے بھلائی کے لیے ہوتی ہے نا، وہ بھی ہمارے نظریے خراب ہوتی ہے، اسی لیے وہ ہمیں خرابی، وہ کیا کہتے ہیں، عطا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. ہاں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا تحفہ ہے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے دل میں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یعنی کہ پاک ہے تو اللہ اپنی ذات کی رضا کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر، اپنی کلمات کی سیاہی کے برابر. اور اس میں کچھ چھوٹ گیا کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. عدد خلقہ مطلب اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام چیزوں کی عدد کے برابر، تعداد کے برابر یہ چھوٹ گئی تھی. تو یہ اتنا شکر اللہ کا ہمیں ادا کرنا چاہیے ہمیشہ، اس کے کلمات کے سیاہی کے برابر. آخر زندگی، روزی، ہدایت، سانس، سوچنے کی صلاحیت، رشتے، علم، سب کچھ اللہ نے دی. ہمیں سوچنے کی کتنی پیاری صلاحیت دی، اتنی پیارے پیارے ہمیں رشتے دی ہے، ہمیں علم دی ہے تاکہ ہم اچھے برے کے بیچ میں فرق کر سکے، ہمیں دین دیا ہے، ہمیں ہر ایک چیز سکھائی ہے، کھول کھول کر ہر ایک چیز سکھائی گئی ہے. کوئی بھی مذہب میں اتنی گہرائی سے تمام چیزیں نہیں سکھائی گئی ہیں جتنا کہ ہمیں سکھائی گئی. سب کچھ اللہ نے دیا، اتنی بہترین تحفے. مجھے ان پر فخر نہیں، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے مجھے جو دیا ہے اس پر مجھے غرور نہیں آنا چاہیے، مجھے اس پر یہ آنا چاہیے کہ یہ میری کردہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے اور اس پہ اللہ کی ہی رضا ہے، اللہ ہی کا شکر ہے، میری اس پہ کچھ بھی بس نہیں ہے. مجھے تو فخر کرنے کی کیا بات ہے، یہ میری چیز ہے ہی نہیں. میرا جو کپڑا ہے، میرا جو گھر ہے، میرا جو علم ہے، میری جو رزق ہے اور میرا جو مال و دولت ہے وہ میری ہے ہی نہیں، تو مجھے کیوں فخر ہوگا. مجھے سب چیز سوچنی چاہیے کہ وہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کا دیا ہوا چیز ہے، الوہاب کا دیا ہوا ہے. ہر نعمت اللہ الوہاب کی طرف سے ہے. مانگو تو اس سے مانگو جو سب کچھ دینے والا ہے. اپنے خزانوں میں سے جو اپنے پاس خزانے رکھتا ہے، کیونکہ انسان کے جو خزانے ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی جو خزانے ہوتے ہیں وہ لامحدود ہوتے ہیں. الحمدللہ. ہم انسانوں سے کیوں مانگتے بھلا؟ اللہ کے خزانے لامحدود ہوتے ہیں. ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ذرائع بنائیں گے انشاءاللہ، اور لوگوں سے نہیں. اوکے، ہم بھلا ان سے کیوں مانگے جن کے خزانے محدود ہے، بلکہ ہم ان سے مانگیں گے جن کا خزانہ لامحدود ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. میوٹ کر دیجیے گا، میری آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. دیکھیے میں آپ لوگوں کو بولنے کا چانس دوں گی انشاءاللہ، ٹینشن مت لیجیے. اگر اللہ وہاب ہے تو مجھے بھی وہاب کی جو صفت ہونی چاہیے، اس کی انش میرے اندر آنی چاہیے نا، کہ میرے آس پاس جو ضرورت مند ہے میں ان کی مدد کروں. میرے پاس جو اللہ نے عطا کی وہ اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے، تو میں اس میں سے تھوڑا کسی کو دے ہی دوں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا. ہاں، وہ میری چیزیں تو نہیں ہے نا،
وہ اللہ نے عطا کی ہے مجھے آزمائش کے لیے، تو میں اس میں سے دے ہی دوں تو میرے خزانے میں سے کچھ کمی نہیں پڑ جائے گی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اپنے آس پاس دوسروں کو دینے والا بننا چاہیے، دوسروں کے لیے فائدے مند ہونا چاہیے، بنا کسی بدلے کے، بنا کسی غرض کے. سورہ سورہ کون سی سورہ ہے وہ، سورہ انسان بھی اس کو کہتے ہیں. میں وہ سورہ بہت دن سے پڑھ نہیں رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. 29 پارہ کی سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ لوگ اللہ کی خاطر کیا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی، غریبوں کی، اور بنا کسی بدلے کی، بنا کسی جزا کی، یہاں تک کہ وہ ان سے شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں. تو ایسا ہی ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ریفلیکشن ہماری عمل میں لانے والی کیا بات ہے اس نام کے ذریعے. کیا میں اللہ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے بنا کسی غرض کے، بنا مانگے تمام چیزیں عطا کی ہیں، سب چیزیں عطا کی ہیں. کیا میں الوہاب کے خزانوں سے میں مانگتی ہوں. اوکے، خزانہ صرف مال و دولت نہیں ہوتا. اوکے سسٹر، سب سے بڑا خزانہ ہم جانتے ہیں دین ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، علم ہوتی ہے، صبر ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں میں اللہ سے مانگتی ہوں، یا پھر میں لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتی ہوں یا شکایتیں کرتی ہوں. اوکے، میں ترنت بے صبر ہو جاتی ہوں. کیا میں اللہ کی دی چیزوں میں سے دوسروں کو بھی دیتی ہوں، یا پھر یہ سوچتی ہوں اللہ نے یہ مجھے دیا ہے صرف میرے بینیفٹ کے لیے. میں بھلے ہی اس کو بچا کر تجوری میں رکھ لیتی ہوں، لیکن میں دوسروں کو دینے پسند نہیں کرتی ہوں. ایسا میرا نیچر ہے کیا، دیکھنا ہے مجھے. اوکے، کیا میں ہر چھوٹی چیز صرف اللہ سے مانگتی ہوں، یا پھر میں لوگوں سے مانگتی ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے کی بات ہے. ہم اگر غور و فکر نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ٹٹولیں گے نہیں، تو پھر اپنے آپ کو کیسے روک پائیں گے. کہتے ہیں نا کہ ہم جب کسی چیز کو روز اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں گے نا، تو خود ہمارا ضمیر ہم سے کہے گا کہ آج تو یہ کام چھوڑ دے. ہم کو بس کیا کرنا ہے نا، بار بار اس چیز کو بولتے رہنا ہے کہ تو یہ غلط کر رہی ہے، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اب سے یہ نہیں کر. بس ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلانا ہے. تو ایک دن انشاءاللہ ہم اللہ کی ہدایت مانگیں گے، تو وہ جو بھی چیز ہمارے اندر ہے، ہم اس کو دل سے چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ نہیں پا رہے، لیکن بار بار کوشش کر رہے، تو انشاءاللہ وہ چیز نکل جائے گی انشاءاللہ. تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو تو اسے سب کچھ مانگو، کیونکہ اللہ کو پسند ہے جب اس سے اس کا بندہ مانگتا ہے. اللہ کو بہت پسند ہے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کو کتنا پسند ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں ہمیں یاد دلا رہا ہوتا ہے نا کہ مانگو، مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تمہاری ضرورتوں کو. تو ہم بھی غلط کرتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ کو اتنا پسند ہے اپنے بندوں کا مانگنا. لیکن غلطی کس کی ہوتی ہے؟ غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم نہیں مانگتے ہیں. ہمارے پاس کیا کرنا، ہمارے پاس دعا مانگنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس سپلیکیشنز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کو تو وہ بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سننا پسند کرتا ہے. اگر ہم اللہ سے کنورسیشن کرتے ہیں نا، تو اللہ سمیع علیم ہے نا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمیں سننا پسند کرتا ہے. اگر ہم کچھ اس سے کہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ پسند کرتا ہے نا ہمیں، کہ میرا کتنا پیارا بندہ ہے کہ دنیا والوں سے نہیں، اپنے رب سے، میرے سے مانگ رہا ہے. اس کے دل میں ہے کہ یہ ایک رب ہے جو مجھے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، بھلے ہی میں مطلب ہمارے دل میں جتنے بھی ہمیں لگے کہ ہم کتنے بھی خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں کریں گے. ایسا نہیں سوچنا ہے ہمیں. ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، جتنے بھی ہمارے دل میں ہمارے لیے ہے کہ ہم بہت زیادہ خطا کر چکے ہیں، لیکن بھی ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا ہے. ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، ہمیشہ امید رکھنا چاہیے اللہ کی بلیسنگز کی، اللہ کی رحمتوں کی. اور ہم اپنے اندر زیادتی تب کریں گے نا جب ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں گے. اوکے، اللہ سے جس وقت ہمارے دل میں یہ ہے نا کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
ہو سکتا ہے میری گناہ کی وجہ سے نہیں پورا کر رہا ہے، تو یہ اسی وقت وسوسے ہمارے پھر ہمیں روک دے گا اللہ کے قریب جانے سے، یا پھر اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، تو یہ وسوسے آنے نہیں دینا ہے ہمارے دل میں. اوکے، سب سے بری چیز یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں. بھلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بنا مانگے کچھ عطا کیے ہیں، لیکن بھی ہمیں ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. اوکے، جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے سب کچھ مانگو، کیونکہ اللہ کو پسند ہے. یہ لفظوں کے ساتھ مطلب اللہ تعالیٰ تو دل بھی جانتا ہے، لیکن ہمیں لفظوں کے ساتھ بھی مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے احساسات کے ساتھ بھی مانگنی چاہیے، ہمیں پوری امید کے ساتھ اور پوری یقین اور توکل کے ساتھ مانگنی چاہیے. اوکے، تو یہ ہو گیا اللہ کا الوہاب. الحمدللہ. آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہے؟ ابا جی مجھے سورہ فاتحہ کی ایک آیت یاد ہے، ایاک نعبد و ایاک اللہ تعالیٰ اور زیادہ سنتا ہے نا. یہاں تک کہ ہم نے ایک حدیث میں بھی دیکھا ہے کہ یا سنمو کی ورد کر رہی تھی غیر مسلمان، وہ نیند میں یا سمدو کہہ دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو کہتے ہیں نا اس کی پکار کو کافی دیتے 70 ہیں. مرتبہ لبیک کہتے ہیں، 70 مرتبہ مطلب کتنا؟ وہ تو سمجھ لیجیے غیر مسلمان تھی. تو پھر ہم جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جب ہم دل سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہماری کیوں نہیں سنیں گے، ہے نا. یہ چیزیں ہمیں اگر باجی ہم بھی تو کتنا نافرمان